الحمد للہ رب العالمین۔ آج کل محرم کے موقع پر لوگ جو ہیں حضرت سیدنا حسین کے بارے میں مرثیے اور نعت یہ بالکل ناجائز اور بدعت ہے۔ یاد رکھو کہ محرم کے بارے میں دو جماعتیں ہیں، بعض جماعتیں تو حد سے بڑھ گئی ہیں اور بعض جماعتوں نے اس کو گھٹایا ہے، لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد اگر حرمت اور شان والا مہینہ ہے تو محرم الحرام ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو آدمی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ ماتم کرنا اور نعتیں پڑھنا اور کپڑے سیاہ پہننا یہ تو شیعہ اور روافض کے بدعات ہیں۔ محرم میں ویسے تو محرم کے پورے مہینے میں آپ روزے رکھیں کہ یہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یعنی 10ویں کا روزہ، یہ تو حضور نے فرمایا کہ کفارۃ السنۃ التی قبلہ، جو پہلا سال گزر گیا گناہوں کو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ کربلا نہیں ہے، اس کی وجہ شہادت حسین نہیں ہے۔ ابھی تو حضرت حسین کیا ان کی والدہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور ہجرت فرما کے گئے مدینے میں اور آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہی دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، تو ہم ان کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ نے 10 کا روزہ رکھا اور ساتھ حکم دیا صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، یا 1 دن پہلے بھی روزہ رکھو یا 1 دن بعد میں بھی، تاکہ یہودی اسے تشابہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے، یاد رکھو کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے، افضل یہ ہے، کیونکہ حدیث میں اس نے فرمایا کہ اگر اگلا سال اللہ نے نصیب کیا تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ لہذا افضل یہ ہے کہ 9 اور 10۔ اچھا اگر کوئی نہ بھی رکھ سکے صرف 10 کا روزہ رکھے تب بھی جائز ہے۔